بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پڑھتے ہیں اس یونٹ کا پیراگراف نمبر 5۔ Thou reading a book connects us with humanity. It is also the last truly private act in a world that has become too public. As a nourishment for the mind, it is slow food in a world given over to fast food. Blogs, text messages, and e-books brings relevance and instant gratification, much as newspapers and magazines do. But however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on. The comforts of book defy time and break borders. پیراگراف کی ریڈنگ کے بعد اب ہم پڑھتے ہیں اس کے ڈیفیکلٹ ورڈز میننگ اور ان کے سینونیمز کو۔ First word is nourishment. Nourishment mean غذا, nutrition. Blog, سماع عمری سے متعلقہ, a web log. Relevance, متعلقہ یا مطابقت, applicable. Instant, instant mean فوراً, suddenly. Gratification mean تشکر یعنی کہ شکر, joy, خوشی. Endure, endure mean برداشت کرنا. Bear, stuff, stuff mean مواد, substance. Defy, سامنا کرنا, مقابلہ کرنا, encounter. Borders, borders mean حدود, boundary. پیراگراف کی ریڈنگ اور سینونیمز کو پڑھنے کے بعد اب اس پیراگراف کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں۔ Thou reading a book connects us with humanity. Thou mean اگرچہ. Reading a book connects us with humanity. کتب بینی, کتاب کا مطالعہ ہمیں انسانیت سے منسلک کرتی ہے, انسانیت سے جوڑتی ہے. یعنی کہ اگرچہ کتاب بینی ہمیں انسانیت سے منسلک کرتی ہے. It is also the last truly private act in a world. یہ اس دنیا میں حقیقی طور پر, truly mean حقیقی طور پر, آخری ذاتی عمل ہے, ایک پرائیویٹ ایکٹ ہے, ذاتی عمل ہے, that has become too public, جو کہ بہت زیادہ عوامی بن چکا ہے. Thou reading a book connects us with humanity. It is also the last truly private act in a world that has become too public. اگرچہ کتاب بینی ہمیں انسانیت سے منسلک کرتی ہے, انسانیت سے جوڑتی ہے, یہ اس دنیا میں حقیقی طور پر آخری ذاتی عمل ہے جو بہت زیادہ عوامی بن چکا ہے. یعنی کتاب پڑھنا, کتاب لکھنا ایک شخص کا ذاتی عمل ہوتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کتاب کو پھر جب لکھی جاتی ہے, کمپوز ہو جاتی ہے, تو پھر بہت سے لوگ اس کتاب کو پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے. وہ پھر کام حالانکہ ایک ذاتی کام ہے, ایک پرائیویٹ ایکٹ ہے, لیکن یہ پبلک ہو جاتا ہے, پبلکلی اس کو پڑھا جاتا ہے, اس کو دیکھا جاتا ہے. As a nourishment for the mind, ذہن کی نشو و نما کے لیے. It is a slow food in a world. یہ دنیا میں ایک سست غذا ہے, یعنی کہ کتاب کو تیار ہونے میں ایک بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے, اس کو لکھنے میں, پھر اس کو ایڈٹ ہونے میں, پھر اس کو پبلش ہونے میں ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے. Given over to fast food, جو کہ تیار شدہ کھانے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. یعنی کہ جب ہمارے پاس مارکیٹ میں اویلیبل ہوتی ہے تو ایسے جیسے ایک ریڈی میڈ ایک فاسٹ فوڈ کی طرح ہو, یہ ایسے ہمیں پیش کی جاتی ہے. ایز اے نورشمنٹ فار دا مائنڈ, ذہن کی نشو و نما کے لیے. کس چیز کی نشو و نما کے لیے؟ ذہن کی نشو و نما کے لیے. اٹ از سلو فوڈ ان اے ورلڈ, یہ دنیا میں ایک سست غذا ہے. یعنی کتاب لکھنا, کتاب پڑھنا, اس کو تیار کرنا, پبلش کرنا, یہ ایسے ہے جیسے کہ ایک سست غذا ہو, ایک سلو فوڈ ہو. گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ, جو کہ تیار شدہ کھانے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. یعنی کتاب تیار کرنے میں, اس کو پبلش ہونے میں, اس کو مارکیٹ میں آنے میں ایک بڑا لمبا عرصہ لگتا ہے, جیسے ایک سست غذا تیار کی جاتی ہے. لیکن جب اس کو مارکیٹ میں پیش کیا جاتا ہے تو یہ ایز اے فاسٹ فوڈ کے طور پر, یعنی کہ تیار شدہ کھانا, ریڈی میڈ جو کھانا ہوتا ہے, ایسے ہی مارکیٹ کے اندر ہمارے پاس اویل ہوتی ہے. اب اس پوری لائن کو پڑھتے ہیں. ایز اے نورشمنٹ فار دا مائنڈ, اٹ از سلو فوڈ ان اے ورلڈ گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ. ذہن کی نشو و نما کے لیے یہ دنیا میں ایک سست غذا ہے جو کہ تیار شدہ کھانے کے طور پر پیش کی جاتی ہے. بلاگس, ٹیکسٹ میسجز اینڈ ای بک. بلاگ
یعنی کہ سواہ عمری والی تفصیل، ٹیکسٹ میسیجز، ان کے تحریری پیغامات، اور ای بکس مین الیکٹرک کتابیں جو ہوتی ہیں جو کہ ہمیں انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل ہوتی ہیں. آپ نے بلاگس بھی پڑھے ہوں گے، ویب سائٹ کے اوپر آپ کو بلاگس ملتے ہیں مختلف ٹاپکس کے اوپر. اس طرح سے ٹیکسٹ میسیجز ہوتے ہیں، تحریری پیغامات کئی قسم کی صورتوں میں آپ کے پاس اویلیبل ہوتے ہیں. الیکٹرک کتابیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں برنگز ریلیونس اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن، اتنی زیادہ معقولیت ان کے مطابقت اور فوری خوشی لاتی ہیں. مچ ایز نیوز پیپرز اینڈ میگزینز ڈو، جتنی زیادہ کہ اخبارات اور مختلف جرائد لاتے ہیں. ان کے اخبارات اور میگزینز جو ہیں جیسی خوشی وہ لاتی ہیں، ایسی ہی خوشی اور ایسی ہی مطابقت ہمیں بلاگز کے ذریعے بھی ملتی ہے، ٹیکسٹ میسیجز پر بھی ملتی ہے، ای بکس پر بھی ملتی ہے. اب اس پوری لائن کو پڑھتے ہیں. بلاگز، ٹیکسٹ میسیجز اینڈ ای بکس برنگز ریلیونس اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مچ ایز نیوز پیپرز اینڈ میگزینز ڈو. بلاگ سواہ عمری والی تفصیل یعنی کہ ٹیکسٹ میسیجز اور ای بکس اتنی زیادہ معقولیت یعنی کہ مطابقت اور فوری خوشی لاتی ہیں جتنی زیادہ کہ اخبارات اور جرائد لاتے ہیں. لیکن ڈفرنس کیا ہے کہ بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ سچ فارمز آر، لیکن یہ صورتیں چاہیں جتنی بھی اہم کیوں نہ ہوں، دے انڈیور اونلی ایز لانگ ایز دا اسٹف دے آر پرنٹڈ آن، یہ صرف اسی وقت تک ہی چلتی ہیں جب تک کہ وہ مواد جس پر یہ چھپی ہوتی ہیں. یعنی کہ بلاگز، ٹیکسٹ میسیجز، ای بکس ہمارے پاس چونکہ پرنٹڈ فارم کے اندر نہیں ہوتے، اس لیے ان کی وہ اہمیت نہیں ہو سکتی جو کہ کتابوں کی، اخبارات کی اور جرائد کی ہوتی ہے، مختلف میگزینز کی ہوتی ہے. یہ جب تک یہ چیزیں بلاگز، ای بکس وغیرہ ہماری اسکرین پر موجود ہیں تب تک ہی ان کی اہمیت ہے. جیسے اسکرین سے آف ہوئی ان کی اہمیت ختم ہو گئی، یا ڈیلیٹ ہو گئے، ختم ہو گئے تو ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. اب اس پوری لائن کو پڑھتے ہیں. بٹ ہاؤ ایور امپورٹنٹ سچ فارمز آر، دے انڈیور اونلی ایز لانگ ایز دا اسٹف دے آر پرنٹڈ آن، لیکن یہ صورتیں چاہیں جتنی بھی اہم کیوں نہ ہوں، یہ صرف اسی وقت تک ہی چلتی ہیں جب تک کہ وہ مواد جس پر یہ چھپی ہوتی ہیں. نیکسٹ لائن ہے. دا کمفرٹس آف بک ڈیفائی ٹائم، کہ کتب کی جو تسکین ہے، کتابوں سے ملنے والی جو خوشی ہے، جو راحت ہے، وہ کیا کرتی ہے؟ وہ وقت کو عبور کرتی ہے. اینڈ بریک بارڈرز، اور حدود کو توڑ دیتی ہے. دا کمفرٹس آف بکس ڈیفائی ٹائم اینڈ بریک بارڈرز، کتب کی تسکین وقت کو عبور کرتی ہے اور حدود کو توڑ دیتی ہے. ان کتابوں سے ملنے والی جو خوشی ہوتی ہے وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی. کتاب ہمیشہ پرماننٹ ہوتی ہے، وہ ہر وقت، ہر زمانے کے لیے، اور جب تک وہ پرنٹڈ فارم میں موجود ہے وہ ہمارے پاس وہ خوشی اور تسکین لاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ٹیکسٹ میسیجز، بلاگز وغیرہ ہیں، ان کے پاس یہ فیکلٹی نہیں ہوتی. ٹرانسلیشن کو پڑھنے کے بعد اب ہم اس پیراگراف کی سمپل انگلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. Though reading a book connects us with humanity, it is also the last truly private act in a world that has become too public. اب اس کی سمپل انگلش ہم نے کیا کی کہ ریڈنگ connects us with other people. Humanity mean other people. It is a personal act that has become very common in the world. تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہیومینٹی کے لیے ہم نے ادر پیپل کا ورڈ استعمال کیا، اور پھر پرسنل ایکٹ کو ہم نے یوز کیا پرائیویٹ ایکٹ کے لیے، اور پبلک کے لیے ہم نے کامن ان دا ورلڈ کے استعمال کیے. نیکسٹ ہے. ایز اے نورشمنٹ فار دا مائنڈ اٹ از سلو فوڈ ان اے ورلڈ گیون اوور ٹو فاسٹ فوڈ. تو سمپل انگلش ہے کہ ریڈنگ فیڈز آور مائنڈ سلولی. اٹ از آلسو سلو فوڈ دیٹ از گیون ٹو اے فاسٹ موونگ ورلڈ. نیکسٹ لائن ہے. بلاگس, ٹیکسٹ میسیجز اینڈ ای بکس برنگس ریلیونس اینڈ انسٹنٹ گریٹیفیکیشن مچ ایز نیوز پیپرز اینڈ میگزینس ڈو. تو اس کی سمپل انگلش ہم نے کچھ یوں کی ہے کہ نیو بلاگس, ای بکس, ٹیکسٹ میسیجز اینڈ اسٹڈی آن دا اسکرین آلسو ڈیلائٹ اس ٹو دا سیم ایکسٹینٹ. کہتے ہیں یہ چیزیں جو کہ اسکرین کے اوپر موجود ہوتی ہیں، موبائل پر یا لیپ ٹاپ پر یا کمپیوٹر کی اسکرین پر، یہ بھی ویسی ہی خوشی لے کر آتی ہیں. ناؤ اے ڈے دس سارٹ آف اسٹڈی ہیز ڈیلائٹڈ اس ایز نیوز پیپرز اینڈ جرنلز ڈو. کہتے ہیں آج کل اس طرح کی جو پڑھائی ہے وہ ہمارے لیے ایسی ہی خوشی لے کر آ رہی ہیں جیسے کہ اخبارات اور میگزینز یا جرنلز لاتے ہیں.
نیکسٹ لائن ہے بٹ however important such forms are they endure only as long as the stuff they are printed on. تو اس کی سمپل انگلش کیا ہے؟ the material that appears on the screen it can be read for a while. یہی ڈفرنس ہے آج کل کی جو ای لرننگ ہو رہی ہے اس میں اور جو بکس یا اخبارات یا میگزینز ہیں اس کے اندر. نیکسٹ لائن ہے the comforts of books defy time and break borders. تو اس کو سمپل انگلش ہم نے کیا کی کہ بٹ دا بکس ہیو نو باؤنڈریز اینڈ لمٹس آف ٹائم. دا کمفرٹ آف بک از ایور لاسٹنگ. یہ کتابوں کی جو خوشی ہے وہ کسی ایک جگہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی باؤنڈریز کوئی نہیں ہوتی. وہ کسی ایک وقت کے لیے نہیں ہے بلکہ وہ لمٹ لیس ہے. ٹھیک ہے، تو کتابوں کی خوشی ایور لاسٹنگ ہوتی ہے. جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پر پیراگراف نمبر 5 بھی مکمل ہوتا ہے.